السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن رمضان بول میں. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نیکی کے بول. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرواؤں، پہلے آپ لوگ کے پیکج دیکھیے. بالکل، ہم میرے خیال سے پیکج اب تک پہنچا نہیں ہے. ہم تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. لیکن ہبا، اس سے پہلے میں آج ایک اور خاص مہمان کو یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں. ہماری اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ان کے ساتھ بہت گہرا ساتھ رہا ہے ہمارا. ہماری ٹیم کے بیک بون ہیں، بہت سپورٹیو ہیں، پروفیشنل ایکٹر ہیں، ایک کمرشل ماڈل بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، ٹی وی پلس تھیٹر ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ہماری اس پوری بول انٹرٹینمنٹ کی ٹیم کو لیڈ بھی کرتے ہیں. میں بلانا چاہوں گا پیارے بھائی علی سبطین کو. السلام علیکم. فائنلی آج ہم آپ کو کیمرے کے سامنے لے ہی آئے. فائنلی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمدللہ. آپ بتائیں. آسٹرچ ہم دونوں نے سیم تو برانڈ. آسٹرچ کوئی فیمیل کے کپڑے نہیں بناتا ہے کیا؟ خاص برانڈ ہے یہ. فیمیل کے کپڑے نہیں بناتا ہے کیا؟ کیا پتا آپ کی خواہش پہ بنانے شروع کر آپ کی دیں. خواہش بھی ہو سکتا ہے. میں ایک ریکویسٹ کر لیتا ہوں. ہاں، کوٹ سیٹ تو بن ہی سکتا ہے. میں چاہتا ہوں بتائیں کہ برانڈ کس کا ہے ایکچولی، تاکہ لوگ یہ برانڈ بیسکلی ہے ظفر عباس کا، جو جے ڈی سی چلا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ صرف ان کے پاس آسٹرچ شرٹس بھی ہے، جینز بھی ہیں، پراپر گارمنٹس ہے. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس رمضان میں آسٹرچ پرفیوم بھی لانچ کیا ہے. واہ، صحیح ہے. پھر تو وہ جو ہے کسٹمائز بنی جائے گا. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم نیکی کے بول سیگمنٹ میں جا رہے ہیں. آپ بھی میں جوائن کریں سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ. بالکل بالکل. تو میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بایونکس ویلفیئر فاؤنڈیشن. یہ اسپیشل پرسنس کو مصنوعی اعضا یعنی پروستھیٹک لمس فراہم کرتے ہیں، انہیں ایک نئی زندگی جینے کا موقع دیتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے معیاری مصنوعی ہاتھ اور پاؤں تیار کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ چل سکیں، اپنے کام خود کر سکیں اور دوسروں پر ان کا انحصار کم ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اطہر who is مینیجر پارٹنرشپس اینڈ فنڈ ریزنگ. السلام علیکم اطہر صاحب. وعلیکم السلام. دین وی ہیو عبید اینڈ نعمان ود اس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے. ناظرین، میں اس سے پہلے کہ آپ کچھ بتائیں، میں اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں جو ابھی ان سے مجھے مل کے لگا ہے. نارملی ہمارے ذہن میں کہ پروستھیٹک لمس جو بھی ہوتے ہیں بالکل اسٹیٹک ہوں گے، آپ ہاتھ ملائیں گے آپ کو ایگزیکٹلی اسٹیٹک ہوگا. لیکن میں نے ابھی بھائیوں سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ میں باقاعدہ موومنٹ بھی ہے. اٹس سچ ہائی کوالٹی پروستھیٹک لمس کہ میں نے آج تک ایسے نہیں دیکھے تھے. اطہر بھائی، ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بتائیے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. 2016 سے اس جرنی کا آغاز ہوا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار گیونگ این اپرچونٹی کہ ہم یہاں پر آئے. 2016 سے سر انس نیاز کی قیادت میں اس جرنی کا آغاز ہوا. ہم نے یہ پروستھیٹک لمس پاکستان میں بنانا شروع کیے. اٹ از ٹوٹل میڈ ان پاکستان. اور ہم نے ساری مینوفیکچرنگ یہاں پر ہے. ہمارے نیکسٹ اسٹیپ میں پورا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے جہاں پہ ہم اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں. اور اب تک ہم 1550 سے زیادہ لوگوں کو یہ پروستھیٹکس لگا چکے ہیں. ایون ناٹ ان پاکستان، ایون ان غزہ آلسو. اچھا، جو وہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ یس، ان وار امپیوٹیز کو ہم نے امپاور کیا ہے ان پروستھیٹک لمس کے ذریعے. ہم لیگز بھی بناتے ہیں، ہینڈز بھی بناتے ہیں. اور ہم ہمارے پاس جو ان لسٹ لوگ ہیں وہ 2000 سے زیادہ لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں. یس، جو ویٹ کر رہے ہیں اسپانسرشپس نہ ہونے کی وجہ سے یا افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے. آپ نے ایک بات کی ہے کہ اسپانسر کے ایک لم کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے ایک انسان کے لیے؟ جس طرح اگر ایک بازو ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ انٹرنیشنلی اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنلی اس کی جو کاسٹ ہے وہ $8,000-10,000 سے زیادہ کی کاسٹ کرتی ہے. ان پاکستان ہم 0.5 ملین میں اس کو بنا رہے ہیں اور دے رہے ہیں لوگوں کو. میں بتانا چاہوں گا کہ $8 سے 10,000 کا مطلب ہے کہ 24-25 لاکھ کے آس پاس کے بنتا ہے کم از کم ایک لم کا. اور آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو 5 لاکھ کے آس پاس. اور اطہر بھائی، میں جاننا چاہوں گی اس کا میکینزم ہے کیا؟ بیسکلی اٹس لائک ٹوٹلی آپریشنل لائک اے پراپر ہینڈ، لیکن آپ نے بتایا کہ اس کی کوئی کنیکٹیویٹی برین سے ہے. یس، اٹس اے پلگ اینڈ پلے ڈیوائس. یہ سینسرڈ AI کنٹرولڈ لم ہے. There's no wire or anything? No wire. یہ ایک ڈیوائس ہے جس جو یہ ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں، فوراً سے پہن سکتے ہیں. اس سے ڈیلی اس کے سارے کام کر سکتے ہیں. فریج کھولنا، تھوڑا سا ویٹ کیری کرنا. یس، ڈیلی لوگ بائک چلا رہے ہیں اس سے. میں آپ دیکھ سکتی ہوں تھوڑا سا؟ آپ ہاتھ ٹچ کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. نعمان بھائی، یہ اصلی ہاتھ نہیں ہے. I was surprised to see this. میں نے ہاتھ میں سلام کیا تو ان کا ہاتھ میں کہ I thought کہ موو نہیں کرتی. اور یہ سب آپ پاکستان میں بنا رہے ہیں؟ Yes, we are made in Pakistan product. اچھا، انیشلی جب 2016 میں شروع کیا تھا تو آپ نے تب پہلے باہر سے منگوا رہے تھے یا تب سے پاکستان میں بن رہے ہیں؟ نہیں، پاکستان میں پورا R&D پاکستان میں ہوا ہے. انس نیاز صاحب ہمارے CEO ہیں، ان کی پوری محنت ہے اس کے پیچھے، پوری ورکنگ ہے. اور انہوں نے یونیورسٹی میں ایک اسپیم ای میل سے اس کا آغاز ہوا تھا جو ان کو ملی تھی. اسپیم ای میل سے کیا مطلب؟ کیسے؟ یہ
उनके यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट के जरिए उनको एक स्पैम ईमेल मीन बयान बलोच एक बच्चा था, उनकी मदर की रिसीव हुई कि अगर आप लोग इस तरह के रोबोटिक्स आर्म चीज़ें कर रहे हैं तो आप मेरे बच्चे के लिए एक हाथ बना दें। तो उससे उन्होंने एक R&D स्टार्ट किया और उससे ये प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हुई, जो आज प्राउड मोमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए। बेशक माशाल्लाह। जी आप पूछना चाह रहे थे? मैं उसका वही मैकेनिज्म मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपसे मैं भाई या नुमान भाई से बात करना चाहूँगी इस बारे में कि यू थिंक ऑफ समथिंग और आप उसको करने लगते हैं और आपका हाथ ऑपरेशनल हो जाता है उसमें। पहले तो सबको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जी बिल्कुल, ये प्लग इन प्ले डिवाइस है और इसके अंदर इम्यूनिटी सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि आपके माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे ये है कि बंदा कुछ भी सोचना चाहे, जो भी इसके काम होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पूरे होते हैं। मैं इससे बाइक भी चला रहा हूँ, मैं इससे फ्रिज भी खोल रहा हूँ, पानी भी पी रहा आप हूँ। अभी इसी हाथ से माइक पकड़ना चाहें तो ये आपने सिर्फ सोचा है? जी और ये समी? हिबा अभी अभी दिखाया भी था कि उन्होंने उसको डिसमेंटल भी कर दिया था और फौरन कनेक्ट भी कर दिया था। आई थिंक मैं आपको बताना चलूँ, मैं पाकिस्तान की जो फिजिकल डिसेबल क्रिकेट टीम है उसका भी प्लेयर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अरे यार क्रिकेट फिर तो आप, मैं तो क्रिकेट की इधर है ना, मेरे से बात करें। क्रिकेट खेलते हैं बाकायदा? जी बाकायदा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे क्या खेलते हैं क्रिकेट? बैटिंग या बॉलिंग? हैं। मैं लेग स्पिन बॉलर हूँ। लेग स्पिन? हो लेग स्पिन। क्या बता दिया गुगली आती है आपने आपको? समी को? गुगली आती है? जी जी बिल्कुल। अरे समी देखा, आपने पक्के लेग साथ स्पिनर है, टर्मिनोलॉजी भी समझते हैं। साथ खिलवाना है समी आपने नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा वैसे एक पैकेज भी आ गया, मैं चाहता हूँ जी, तमाम बिल्कुल, नाज़रीन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है प्लीज पहले पैकेज देखिए। और मैंने ये मसनूई हाथ लगवाया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि अपना ये अल्लाह ताला ने दिया हुआ है हाथ की तरह है। बिल्कुल काम भी अच्छा खासा काम करता है ये।
मैं ये सब देखने के बाद लाजवाब हो चुका हूँ। बिल्कुल समय ऐसा ही है। एक लम्हे पे इन लोगों के दुख दर्द का भी एहसास हो रहा है इस बेशक। आजमाइश से गुजरे, लेकिन एक तरफ मैं फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ। बेशक। और फ़ख्र इस चीज़ का है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये चीज़ यहाँ बनाई है और आज इन सब की ज़िंदगी आसान की है। यकीन जानिए मेरे लिए मुझे भी एक दिल फ़ख्र से सीना मेरा यूँ हो रहा है कि हम पाकिस्तानियों ने यहाँ पर ये चीज़ बनाई है जी। और यही कामयाबी है। मैं अब तक आपके इदारे में कितने लोगों को ये आम बच्चों 1000 कितने आपने कहे थे? 1500 से ज़्यादा लोगों को और अभी हमने- लिस्ट कितने हैं? 2000 लोग जो है वो 2000 वेटिंग लिस्ट में हैं इस वो वक्त। 2000 लोग आपने मैंने हम सब ने मिलकर इसी साल के अंदर पूरे करने हैं। इंशाल्लाह। हम ये आज तहिया करेंगे, यहाँ बैठ के इरादा करेंगे। मैं फिर हिबा से वही बात कहूंगा कि हिबा जब भी हम इरादा करते हैं ना, अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। बेशक खोल देता है। आज हम यहाँ इरादा करेंगे कि इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक हम इनके लिए बंदोबस्त करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह बंदोबस्त कर भी देगा। आप भी अपना हिस्सा डालें, हम भी अपना हिस्सा डालेंगे, सब मिलकर उन 2000 की लिस्ट को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद अतहर भाई, क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है आपको अभी? किस चीज़ के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हर्डल बन रही है? किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान में अगर हम थोड़े से फैक्ट्स पे बात करें ना, तो लास्ट ईयर 3.5 लाख लोगों की इम्प्यूटेशन हुई है लेग्स की, सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से। तो डेटा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं लिस्ट में जिनको वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में। ये टेक्नोलॉजी अभी भी हम उसको और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट और कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और हम उसके लिए जो है वो फंड रेज करते हैं, आप प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, लोगों से मांगते हैं। वी एक्सेप्ट ज़कात, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लोग ऐसे हैं जो कि ज़कात एलिजिबल हैं और वो हमारे पास लिस्ट है। हम फ़ौरन रिजल्ट दिखा सकते हैं। आप जो भी हमें एहतियात देंगे, ज़कात देंगे, डोनेशंस देंगे, उससे हम फ़ौरन इनको एम्पावर करेंगे, इनको अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर भाई, आएंगे। मैं हमेशा जब भी देखती थी कि किसी का हाथ नहीं होता था तो मैं सोचती थी कि इसको कोई चीज़ बेसाख्ता शायद पहले हो बाद में ना हो, तो बेसाख्ता कुछ उठाने बढ़ते होंगे तो नहीं उठा पाते होंगे। यही सोच दिमाग में आती होगी कि काश मैं ऐसा कर पाता, ये क्यों हुआ मेरे साथ। आपने तो वो सोच, वो ख्वाब पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उबैद भाई और नुमान भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का सफ़र कैसा रहा, इसके बाद क्या तब्दीली आई, इससे पहले क्या मुश्किलात थी, उसके बाद क्या आसानी आई है, ताकि नाज़रीन भी जान सकें कि आपकी थोड़ी सी मदद किसी के लिए ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। माइक भाई का। हेलो वो वाला भाई, माइक, ये वाला माइक माइक चेंज ले कर लें। दें। बिल्कुल। एक से यहाँ से ये बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। एक से जी सॉरी, थोड़ा सा वो मसला। नहीं नहीं, कभी हो जाता है। बताइए, आपने सफ़र के बारे में बताइए कि बायोनिक्स के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या आसानी, क्या तब्दीली क्या आई है? अगर मैं अपनी पूरी स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं, बिल्कुल बताइए, क्योंकि, बताइए। पैदाइशी डिसेबिलिटी नहीं थी मेरे साथ। मैं 28 साल तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारा था, जैसे आप सब अपने दोनों हाथों के साथ अपनी डेली लाइफ कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी तमाम काम। तो मुझे हादसाती तौर पर ना 11,000 वोल्टेज की तारों से करंट लगा था, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथों की एम्पुटेशन हुई। तो यू कैन इमेजिन कि एक बंदे के पास पहले दोनों हाथ थे, फिर अचानक से चले गए, तो उसकी डिसेबिलिटी का अंदाज़ा एक हाई लेवल पर होता है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ पहले थी, फिर उसके चले जाने का दुख बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जिसके पास पैदाइशी तौर पर हाथ नहीं थे। तो ऑब्वियसली मेरी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली ने इसके अंदर स्ट्रगल किया था, क्योंकि जब मुझे याद है बीबी कि मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और जो है वो बाबा मेरे साथ थे, वो बस वो यही कह रहे थे कि जो कुछ भी होगा अल्लाह की रज़ा समझिए, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ की एम्पुटेशन होने वाली है। सो जब मैं ऑपरेशन रूम से बाहर अपने वार्ड के अंदर आया और जब मैं होश के अंदर आ गया, अपने वो नर्स वगैरह आई तो उन्होंने चादर वगैरह सही की, तो आई कैन सी माई आर्म, तो उस पर सिर्फ पट्टियाँ बंधी हुई थी, मुझे फिंगर नज़र नहीं आ रही थी। और जब मैंने हाथ हिला के देखा तो आई कैन लॉस माई बोथ हैंड। तो देन आई वाज रियली शॉकिंग कि यार मेरे साथ अब क्या हुआ। मुझे कभी सोचा नहीं था कि इतनी यंग एज के अंदर जो है वो इतना बड़ा एक हादसा फेस करना पड़ेगा, या फिर पूरी फैमिली को इतनी बड़ी कंडीशन के अंदर से गुजरना पड़ेगा। तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए बड़ा क्रूशियल मोमेंट था, बड़ा टफ टाइम था। पूरी फैमिली और मैंने बड़ा एक, फिर ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल के बाद जब घर आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन पूरे को इस हादसे ने पूरी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील कर दी थी। फिर हमारा माशरा ऐसा है कि वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी टोंटिंग वर्ड यूज़ करते हैं जब इस तरह के किसी बंदे को देखते हैं।
تو یہ بھی بڑا دکھ ہوتا تھا. پھر لوگوں کے رویے سے بڑا سا ڈر لگتا تھا, کیونکہ جب پہلے آپ ایک نارمل ہوتے ہیں تو آپ سوسائٹی کے اندر یا آپ باہر معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ ایزیلی سب کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خود کو بڑا وہ انکمفرٹیبل سا لگتا تھا, ایک کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا, بس ایک چادر جو ہے وہ لپیٹ کے اپنے آپ کو چھپانا کہ ظاہر نہ کرنا کہ یار میرے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا ہے. لیکن پھر کبھی سوچتا تھا کہ یار کہ کب تک میں یہ سب کچھ فیس کروں گا, یا کب تک اپنے آپ کو اپنے کمرے کے اندر جو ہے وہ بند کر کے رکھوں گا, تو کیا میں ایک نارمل لائف اسپینڈ نہیں کر سکتا, کیا میرے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے اپنی لائف کو کی جرنی سے سٹارٹ کر سکوں. تو یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جب وین یو کنیکٹڈ ٹو یو اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو پھر کہیں نہ کہیں انسان کو ایمان کی طاقت جو ہے نا وہ طاقت دے دیتا ہے, سپورٹ کرتی ہے. تو بس میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ آپ اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ نے مجھے بچایا, ورنہ 90% لوگ نہیں بچ پاتے مطلب کرنٹ لگنے کے اندر نا. تو پھر جب میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا بایونکس کے بارے کے اندر, آئی واز ریئلی ہیپی کہ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو اس طرح کے روبوٹک ہاتھ لگاتا ہے جو کہ ورکنگ ہیں, جو صرف لائک ناٹ ڈمی ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میں یہاں کراچی آیا اور پھر ان سے ہاتھ وغیرہ لگوائے اور پھر یہاں پر ہی ورکنگ اپرچونیٹیز بھی مجھے مل گئی, تو آئی واز ریئلی ہیپی کہ میں نے دوبارہ سے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ زیرو سے شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اندر وہ دوبارہ کانفیڈنس لایا, خود بھی موٹیویٹ ہوا, اور اپنے ساتھ جتنے بھی مطلب اس طرح کے لوگ آتے تھے ان کو بھی بتاتا کہ یار اف آئی کین ڈو کہ یار آپ بھی کر سکتے ہو. اب بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے تھے جن کے پاس ایک ہاتھ ہے اور ایک نہیں ہے نا, تو جب وہ مجھ سے ملتے یار آپ کے پاس دونوں مطلب ہاتھ روبوٹک ہیں, تو وہی بات ریلی کہ یار ہاں چلو ہمارے پاس ایک ہاتھ ہے, تو وہ بھی مطلب ان کے لیے ایک سہارا مطلب بنتا تھا کہ یار اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ابھی ریسنٹلی آئی گیٹ جوائن بینک, تو ابھی میں بینک میں جاب کر رہے ہیں. ہاں بینک میں جاب کر رہا ہوں. تو مطلب بہت سارے پیشنٹس مطلب کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں میری ٹیبل کے اوپر کہ یار مجھے یہ چیک فل اپ کر دیں یا ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ فل اپ کر دیں. تو یہ بات ریئلی شوکنگ کہ یار میں پن پکڑ کے جو ہے وہ ان کو یہ فائنینشیل سروسز دے رہا ہوتا ہوں. تو مطلب بہت آئی واز ریئلی پراؤڈ مومنٹ کہ یار کہ میں نے اپنی زندگی کو ہمت نہیں آ رہی, بالکل ہمت نہیں آ رہی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی, آج اسٹرگل کے بعد پھر آج. اور پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح سے مجھے ملے کہ یار ان کے کہتا ہوں کہ یار کہ دیکھیں زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں, لائف از ناٹ لائک جیتو پاکستان کے کچھ ہونے سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ اگر کون سا ڈبہ کھولیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی. تو آپ کو بس جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ نہیں ہارنی چاہیے, اور نیور گیو اپ. آپ بہت خوبصورت میسج. ناظرین اکاؤنٹ نمبر سامنے چل رہا ہے, میں چاہوں گا آپ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں. وہی بات جو روز کہتا ہوں کہ ہمارا کام آسان ہے, ہم نے صرف وہاں پیسے ڈالنے ہیں, مشکل کام ان کا ہے کہ حقدار تک پہنچانا ہے اور ان کو ایک نئی زندگی دینی ہے. یقین جانیے ابھی بھائی کا قصہ سنا ہے تو ایک انہیں نئی زندگی ملی ہے. بے شک بے شک. آپ ہار چکے تھے لیکن وہاں سے چاہیں گے خود عوام سے یہی اپیل ہے کہ پاکستان میں جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 3.5 لاکھ لوگ ڈائبٹک کی وجہ سے امپیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری ویٹنگ لسٹ میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 2000 سے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ہر روز پاکستان میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی جو امپیٹیشنز ہیں وہ 18 سے 19 بچے جو ہیں وہ امپیٹیشنز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہے آپ سب کے سامنے ہے, آپ سب کے سامنے اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہے ہوں گے. اپنی زکوٰۃ ڈونیشنز جو ہیں وہ بایونکس ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں اور اس کاروبار کو اسی طرح لے کے آگے چل سکیں انشاءاللہ. اور میں بھائی سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کیسا رہا اور زندگی میں کیا تبدیلی ہے اور اب کیسی بہتری آئی ہے اس کے بعد. ہاں جی بالکل. دیکھیں میرا تو ہاتھ پیدائشی طور پر نہیں تھا, بائی برتھ میرا ہاتھ نہیں تھا, لیکن میں نے اپنی زندگی کے 23 ایئرز اولڈ جو میں نے بغیر ہاتھ کے گزارے. لیکن میں کرکٹ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا, تو میں رمضان میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں ہر رمضان میں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ آتا تھا, وہاں میں صرف بیٹنگ کرتا تھا اور بیٹنگ سے میں بہت زیادہ چھکے مارتا تھا. تو کرکٹ کا مجھے شوق بچپن سے ہی تھا, لیکن میرے پیرنٹس کا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بالکل بھی گرنے نہیں دیا کہ نعمان نہیں, یو کین ڈو اٹ, آپ نے کرنا ہے. اس وقت میرا ہاتھ نہیں تھا, لیکن جب بایونکس کا پتہ چلا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. جب بایونکس کو میں نے دیکھا, میں نے ان کے پاس گیا, انہوں نے میرے کو بہت اچھی طریقے سے میری اسکیننگ کی, میرے سارے معاملات دیکھے, اور 3 سال ہو گئے مجھے یہ پروستھیٹک لگا ہے. تو اب الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ اب مجھے اس پروستھیٹک کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو اس سے یہ کہ میری چیزیں بہت زیادہ آسان ہوئی ہیں. میری پہلے خواہش تھی کہ میں اس ہاتھ سے, میرے الٹے ہاتھ سے میں کوئی کام کروں یا میں کوئی پانی کا گلاس اٹھاؤں یا XYZ کوئی بھی کام کروں. تو میری اللہ تعالیٰ نے یہ وش پوری کی, اور میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈسیبل پرسن جہاں پہ بھی ہے ان کی عزت کریں, ان کو مقام دیں. ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. جیسے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں, بایونکس میں ایز اے کمیونٹی مینیجر کام کر رہا ہوں. تو میری اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو آگے سے آگے آنے کا موقع دیں اور ان کو سپورٹ کیا جائے. بھائی آپ نے بتایا کہ اچھا میں سلطان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بالکل میں چاہوں گی, بالکل آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. سمی بھائی میں تو خود پراپر اسپیچ لیس ہوا ہوں پیکج دیکھنے کے بعد اور ان کی سٹوریز سننے کے بعد.
جیسے انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ان کو کرکٹ کا شوق ہے اور وہ اس کے بعد ابھی آپ دوبارہ سے کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اور جو آپ نے اسٹوری سنائی, لیکن ایکچولی ہیرو آپ ہیں اس وقت کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو وہ امید دی کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ تھوڑے سے نا امید ہوئے ہیں کسی بات پہ یا کسی چیز پہ, آپ نے ان کے لیے ایک راستہ بنایا, آپ نے ان کے لیے ایک دروازہ کھولا کہ آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم مل کے کچھ کرتے ہیں اور سولوشن آپ کے سامنے ہے. اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ, جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بینک میں جب چیک وغیرہ سائن کرتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے, تو دعائیں تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ تو آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے جو کیا ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جاری رہے. اور میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا, اپنے بانی کا نام کنہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو بنایا تھا پاکستان کا نام کیا تھا؟ انس نیاز صاحب. وہ ابھی بھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ جی وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے یہاں پہ. ورنہ ہماری ملنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں, کہ انہوں نے پاکستان میں بڑا کام کیا ہے. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا, ہمارے ویورز بہت سارے ہیں اور کچھ میرے پرسنل ایسے کانٹیکٹس ہیں جو ان چیزوں میں کافی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو میں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں بایونکس والے ہمارے ساتھ ہی ہیں, رزلٹ آپ کے سامنے ہے, تو خدا را اگر آپ کے اینڈ سے کچھ پاسبلٹیز ہیں, اکاؤنٹ نمبر ان کا مینشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, نام وغیرہ ساری چیزیں, کانٹیکٹس, تو آپ ان سے ضرور رابطہ کریں, اور جو بھی پاسبلٹیز ہیں, جو بھی مدد آپ کر سکتے ہیں, پلیز کریں. اور ایک میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ کے بانی یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, سر آپ نے پاکستان کے لیے, ان لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں, اور یقین جانی آج ہم نے یہاں بول فیملی تہیا کر رہی کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس 2000 کا جو ویٹنگ کا نمبر ہے نا, اس کو ہم نے 0 پہ لے کر آنا. بے شک انشاءاللہ. اور جی نعمان بھائی آپ کا بہت شکریہ. بس میں جاتے جاتے اپنی ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ بائک بھی پراپر جی چلاتے ہیں, الحمدللہ, کوئی ڈیفیکلٹی اس میں آپ کو نہیں آتی؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. دیکھیں دونوں زندگیاں بن گئی نا, بن گئی دوبارہ. اور جو ایک آپ نے بات کہی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈسیبلڈ نہیں کہنا چاہیے, آپ ہم سے اسپیشل ہیں, بالکل, آپ سب سے ایکسٹرا ایبلڈ لوگ ہیں, بالکل. آپ کو اللہ تعالیٰ جب ایک چیز لیتا ہے اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے, اور قرآن میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے, تو یقین جانیں ہر چیز بہتر ہوگی. اور ایسے لوگ چاہیے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں, اس کی مثال سامنے آپ بیٹھے ہیں. اور آپ کے بانی جو ڈاکٹر صاحب, ان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت سلام. انس نیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں, ان لوگوں کی زندگی آسان بناتے رہیں. اور ناظرین پھر ایک بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے, جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے ڈونیٹ کیجیے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.